الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا درس سنت نبوی کی اتباع ضروری کیوں ہے، اس عنوان کے تحت آج کا درس ہے، اور اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ سے محبت ضروری کیوں ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو عنوان ہوتا ہے اس عنوان کو سمجھنا ضروری ہے۔ عنوان ہے سنت نبوی کہ اتباع ضروری کیوں ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے سنت اور حدیث کے درمیان۔ سنت کے شریعت کے اندر کئی اطلاقات ہیں، یعنی شریعت کے اندر سنت کو کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان معنی میں سے ایک معنی سنت کا حدیث کے معنی میں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرتے یا کہتے ہوئے سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انکار نہیں کیا، اسے تقریرات کہا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے، اور انہی تینوں چیزوں کے مجموعے پہ کبھی کبھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سنت بولتے ہیں اور حدیث مراد لیتے ہیں، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ہم سنت بولتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے۔ ہم سنت بولتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دیکھا کہ وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، یا کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی بات کہی، یا صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ نے اس پہ نکیر نہیں کی، تو یہ بھی سنت کہلائے گی۔ تو گویا یہاں پہ سنت اور حدیث دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ کبھی کبھی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نبی کی سنت حدیث نہیں ہے، یا یہ حدیث سے سنت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا کہا ہے سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے۔ ہر حدیث اس اعتبار سے سنت ہو جائے گی، اور ہر سنت اس اعتبار سے حدیث کہلائے گی۔ مجموعی طور سے بھی دیکھیں تو چند ایک مصطلحات کو نکالنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں سب کی سب سنت کہلائیں گے۔ یہ سنت کا پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم ہے سنت بدعت کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ یہ عمل سنت ہے، یہ عمل بدعت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس عمل کو انجام دیا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اصول بتلائے ہیں، شریعت کے جو قواعد ہیں بتلائے ہیں، اس قواعد کے مطابق یہ عمل ہے، اس لیے یہ سنت کہلائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور قواعد بتلائے ہوئے اصول اور قواعد کے خلاف ہے، اس لیے بدعت کہلائے گا۔ یہ اصل میں دوسرا معنی ہے سنت کا، بدعت کے مقابل میں سنت بولا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت اہل بدعت، آج کے اہل سنت نہیں، یہ تو حقیقی معنی میں جو ہمارے ہندوستان میں اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں، یہ حقیقت میں اہل بدعت ہے، حقیقی معنوں میں اہل بدعت ہیں، اس لیے کہ اللہ
اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے قواعد کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، اصولوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو جو شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصول اور قواعد کے مطابق عمل کرتا ہے وہ سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو شخص سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے قواعد اور اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کا وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ سنت کا ایک عام تیسرا اطلاق ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، اللہ پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، اور عقیدے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو، عقیدے کے مسائل پہ سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء کرام، خاص طور سے جو پرانے علماء کرام ہیں، ان کی کتابیں السنہ کے نام سے ہیں۔ کتاب کا عنوان ہے السنہ، اور اس کے اندر انہوں نے عقیدے کے مباحث کو ذکر کیا ہے، عقیدے کی باتوں کو ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ عقیدہ، وہاں سنت سے مراد عقیدہ کے مسائل ہیں۔ یہ تین اطلاق آپ کے سامنے ہوئے، اور ان تینوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر یا آپ کے بتلائے ہوئے اصول اور قواعد سے ہے۔ ایک چوتھا اطلاق ہے سنت کا، یعنی سنت واجب کے مقابل میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرض کی ظہر کی نماز فرض 4 رکعت ہے، سنت 2 رکعت ہے، یہ سنت فرض کے مقابل میں ہے، یہ سنت فرض کے مقابل میں ہے، اور یہ جو اصطلاح ہے یہ اصطلاح بہت بعد میں رکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ اصطلاح پہلے پائی جاتی تھی، اس کا مفہوم پایا جاتا تھا، لیکن یہ اصطلاح نہیں پائی جاتی تھی۔ یہاں پہ سنت مستحب کے معنی میں ہے، یعنی یہ عمل مستحب ہے، مندوب ہے، سنت ہے، افضل ہے، جو واجب کے علاوہ، یہ چوتھا اطلاق ہے سنت کا۔ اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، نمازوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، یا فرض اور واجب کی تقسیم کے اعتبار سے بھی، تو سنت ہر وہ عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو، یا آپ نے کیا ہو، یا صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں کیا ہو۔ اسی لیے سنت کا جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ تو یہ اس کو ہم سنت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے واجب کے علاوہ ہے، اور دوسری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کے مطابق ہے۔ تو یہ سنت کے اطلاقات ہیں، یہ سنت کے مختلف معانی ہیں جو فقہا اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی کتاب کے اندر اگر آپ سنت کا لفظ پاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہاں سنت سے مراد کیا ہے، سنت سے مراد کیا ہے، اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سنت کی مخالفت آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں، یعنی اس سنت کو چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر واجب کے مقابل میں ہے تو اس کا چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے کبھی کبھار ایسا کرنا یہ درست عمل کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ بہتر عمل نہیں ہے۔ سنت کو چھوڑنا وہاں پہ بہتر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ واجب کے مقابل میں ہے، لیکن جہاں سنت کے مقابل میں بدعت ہو وہاں آپ کے لیے سنت چھوڑنا کسی بھی صورت میں جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ وہاں پہ سنت چھوڑیں گے تو آپ بدعت میں پڑ جائیں گے۔ جو عقیدے کے مسائل ہیں ان کو ہم جب سنت بولیں گے تو ان مسائل کو اگر آپ عقیدے کے مسائل کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے ایمان کے اندر خلل واقع ہو جائے گا، تو وہاں آپ کو سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں سنت حدیث کے معنی میں ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یا فعل کو یا تقریر کو دیکھا جائے گا کہ یہ کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں سنت کو دیکھنا ہے۔ عام طور سے مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، لیکن وہاں یہ اس بات کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے
کہ آپ نے سنت سے کیا مراد لیا ہے، آپ سے سنت سے کیا مراد لیا ہے۔ سنت کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے، اور اس مفہوم کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ سنت کہلاتا ہے، حقیقی معنوں میں۔ یعنی اب ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، ہدی کسے کہتے ہیں؟ طریقہ۔ سنت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ، سیدھا راستہ، اور خیر الحد بہترین راستہ، بہترین طریقہ، تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیکن وہاں پہ ہدی کا مفہوم کیا ہے؟ ہدی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کا معمول کیا تھا، آپ کس طریقے سے نمازیں پڑھتے تھے، کس طریقے سے سوتے تھے، کس طریقے سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، یہ آپ کی عادت، آپ کا طریقہ تھا، اور یہ طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ جب سنت بولتے ہیں تو یہ طریقہ مراد ہوتا ہے، لیکن آج کے درس میں اتباع سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، آپ کے تمام افعال، آپ کی تمام تقریرات، آپ کا معمول، عقیدے کے مسائل اور بدعت کے مقابل میں سنت، یہ ساری چیزیں یہاں پہ داخل ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ داخل ہیں۔ یعنی اتباع سنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ہم شامل کریں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق چند وضاحت ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان جس وقت کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ان محمد رسول اللہ گویا وہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کہا جاتا ہے اس شخص کو جو کسی کا پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات کو نہیں لیا جائے گا، اگر ہم بالفرض یہ بات کہیں کہ نبی کی بات کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ہے، قرآن کی ہے، تو ایسی صورت میں ہم گویا اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، گویا ہم اس بات کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ واضح طور پہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی وہ صرف قرآن نہیں ہے، صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ ایک دیگر چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی گئی تو قرآن بھی دیا گیا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت کو بھی شریعت کا حصہ بنایا گیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا، اور قرآن جیسی، قرآن کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں کہ الگ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز بھی دی گئی ہے جو قرآن کے مثل ہے۔ اب قرآن کے اوپر ہمارا ایمان لانا واجب ہے، اور قرآن کے مطابق عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ قرآن جیسی چیز دی گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ سنت پہ ایمان لانا واجب ہے اور سنت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص سنت کا انکار کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی جیسے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں یہ ان کے اندرونی خواہش کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ ذہن میں ایک بات آئی، ایک چیز پسند آئی اور انہوں نے کہہ دی، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور وہ کہہ دی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ وہ زبان سے ادا کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، یہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے نازل کی جاتی ہے، یہ قرآن کے تعلق سے نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے تعلق سے ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سنت کی اتباع ضروری کیوں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم سنت کا انکار کریں گے تو اس صورت میں ہم قرآن کا انکار کریں گے، اور قرآن کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا ہم اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت کے تعلق سے قرآن کریم کی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات، یہ ساری چیزیں قرآن کی وضاحت کرتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھ لیں تو سمجھ نہیں سکتے، یعنی پورے قرآن کو نہیں، لیکن قرآن کی جو اقسام ہیں اس کو سنت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سنت میں بعض سنتیں ایسی ہیں جو قرآن کے بالکل مطابق ہیں، گویا قرآن کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال یا افعال کے ذریعے سے کی ہے، تو قرآن کی وضاحت کرنے والی بھی ہے، قرآن کو کے حکم کی تاکید کرنے والی بھی ہے اور قرآن کی وضاحت کرنے والی بھی ہے، اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن کے مقابل میں اگر ہم دیکھتے ہیں سنت کو تو سنت تین قسم کی ہو جاتی ہیں۔ وہ سنتیں جو قرآن کے حکم کے مطابق ہیں، وہ سنتیں جو قرآن کے احکامات کی تشریح کرتی ہیں، اور وہ سنتیں جو قرآن کے علاوہ ہیں، یعنی قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ان کے علاوہ دوسرے احکامات جو بیان کیے گئے حدیث کے اندر۔ اب یہ چیز قرآن کریم کے اندر خود بیان کی گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی جانب قرآن کو نازل کیا تاکہ جو قرآن میں جو باتیں نازل کی گئی ہے لوگوں کے لیے اس کو آپ کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اب اگر ہم اس بیان کو نہیں لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور بالکل واضح چیز ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ قرآن مجید کی 2-3 آیتیں صرف اگر مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں، 2-3 احکامات کو تو کافی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو۔ کس طریقے سے قائم کریں گے؟ مشرکین مکہ کے پاس کوئی نمازیں نہیں ہوتی تھی، وَمَا كَانَ الصَّلَاةُ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، چیخ و پکار اور ایک طریقے سے شور و غوغا ہوتا تھا، کوئی نماز نہیں ہوتی تھی ان کی۔ نماز کے اندر جو سکینت ہے، جو سکون ہے، وہ نہیں ان کے اندر ہوتا تھا۔ تو پھر کیا صورت اختیار کی جاتی؟ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں معراج کے واقعے کے بعد، اور وقت بھی بتلاتے ہیں، امامت بھی کراتے ہیں، امامت بھی کراتے ہیں اور وقت بھی بتلاتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اقیم الصلاۃ کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت جبریل نے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بتلایا، نماز پڑھائی، اسی وقت اور اسی نماز کے مطابق وہ نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی وصلوا۔ ہم سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نماز پڑھ کے دکھایا۔ صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نماز پڑھ کے دکھائی اسی طریقے سے لوگوں کو نماز پڑھ کر دکھایا۔ تو یہاں سنت اقیم الصلاۃ کی تشریح کر رہی ہے، تو اگر ہم سنت کو چھوڑ دیں گے تو ہم نماز کو قائم نہیں کر پائیں گے۔ زکوٰۃ کے مسئلے کو لے لیجیے، زکوٰۃ کے مسئلے میں کیا تفصیلات رہیں گی زکوٰۃ کی؟ قرآن کے اندر بالکل بیان نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے بارے میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن اسے کاٹتے ہو اس دن اس کا حق ادا کر دو۔
کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے، کتنی مقدار ہوگی، ان ساری چیزوں کی تفصیل سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ کے پاس کتنی رقم ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ آپ کبھی قرآن کے اندر نہیں پائیں گے، لیکن حدیث کے اندر اس کا بیان آپ کو مل جائے گا۔ تو گویا حدیث قرآن کی شرح ہے۔ قرآن کے اندر بھی حج کے تعلق سے کہا گیا ہے، لیکن حج کس طریقے سے کرنا ہے اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا اسے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں پورے حج کی صفت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ساری چیزیں سنت کے اندر ملتی ہیں، قرآن کے اندر وہ چیزیں نہیں ملتی، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ قرآن کے اندر نقص ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے اندر نقص ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو وحی کی ہے وہ اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ وحی جو ہم قرآن کی صورت میں تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری وہ وحی جسے ہم وحی غیر مطلوع کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پیغام دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے خواب میں جس طریقے سے خواب سچے ہوتے تھے اور نبوت کا حصہ ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ چیز بتلائی، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وحی ہیں۔ وحی کا معنی ہوتا ہے چپکے سے کسی چیز کو بتلا دینا۔ خواب میں بتلایا گیا تو یہ بھی چپکے سے بتلانا ہوگا، دل میں الہام کر دیا گیا یہ بھی چپکے سے ہو گیا تھا۔ حضرت جبریل آتے تھے، آپ کو بتلا دیتے تھے، مجمع موجود ہے لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی، یہ بھی وحی ہو جاتی تھی۔ حضرت جبریل نازل ہوتے، وحی نازل ہوتی، قرآن نازل ہوتا، یہ بھی ایک وحی تھی۔ تو یہ سارے اقسام ہیں وحی کے، لیکن کچھ چیزیں جو اللہ کا کلام ہے، چونکہ عرفہ ہے اور اعلیٰ ہے نبی کے کلام سے، ایک انسان کے کلام سے، اس لیے اس کا مقام بلند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سنت کا مقام نہیں ہے یا اس کا مقام نیچا ہے، یا سنت بہت ساری چیزوں کی جب شرح کرتی ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کے اندر نقص ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی شخص مختصر سی بات کہتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کی تشریح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے شخص نے کی بات میں کمی تھی۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی ملک کا جب قانون ہوتا ہے تو اس قانون کے اندر پہلے مختصر بات کہی جاتی ہے، پھر اس کے شک کی وضاحت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں اور جب سنت اس کی تشریح کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل بات کہی ہے، باقی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، اس لیے کہ وہ رسول ہیں، ان کا کام ہی ہے، ان کو رسالت دی گئی ہے تاکہ وہ اس سے قرآن کی آیت کو یا قرآن کے اندر جو حکم ہے اس کی وضاحت کریں۔ اسی طریقے سے اگر سنت کی اہمیت کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ لوگوں میری سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑنا۔ یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ پوری شریعت، ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت، پوری شریعت مراد ہے۔ ساری چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنے تقریرات، وہ ساری چیزیں شامل ہیں اس کے اندر۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید بات بتلائی اور وہ یہ کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین ہوں گے، جو ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے، ان کی سنتوں کو بھی پکڑنا ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کے بھی اقوال ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں ہمیں قرآن اور سنت کی دلیل نہیں ملتی ہے اور اس میں صحابہ کرام کے اقوال یا ان کے اعمال ہمیں مل جاتے ہیں تو ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے کہ یہاں پہ کہا گیا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور
اس پہ اپنے دانتوں کو لگا دینا، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں کسی بھی صورت میں۔ تو یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اسی لیے اتباع سنت بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آج عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر سنت کے اتباع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سنت کے متبعین ہیں، لیکن یہ دعویٰ کافی ہے یا کافی نہیں ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں دعویٰ بلا عمل کافی نہیں ہے، آپ صرف دعویٰ کرتے رہیں اس کے مطابق عمل نہ کریں یہ کافی نہیں ہے۔ آج اکثر مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں وہ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں یا سنت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں؟ عربی کا ایک مشہور شعر ہے، ان المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا فرما بردار ہوگا، یعنی آپ کو اگر آپ کے والدین سے محبت ہے تو آپ ان کی باتوں کو مانیں گے، آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو ایسی صورت میں اس کی خواہشات کو آپ پوری کریں گے۔ تو محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس کے معنی پہ اگر غور کیا جائے تو واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور نبی کی اطاعت کو کس طریقے سے جمع کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، ایک عام مسلمان حیران رہ جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ کہنا صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور مومنین کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سارے افراد کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ قرآن سب کے لیے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ مسلمان غیر مسلم سب کے لیے نازل ہوا، اور اس پہ عمل کرنا مسلمانوں کے لیے تو واجب ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرنی ہوگی، رسول کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت ملنے والی ہے۔ ہم کتنا ہی دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر نبی کی اتباع نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ہم مومن نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اور یہی اس بات کا بالکل خلاصہ ہو جاتا ہے اہل قرآن جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل قرآن بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کی اس آیت پہ ان کے یہاں عمل ہی نہیں پایا جاتا، اس کے علاوہ بہت ساری آیات پہ عمل نہیں ہے۔ یہاں پہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کا مفہوم یہ نہیں کہ قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو مانو۔ نبی کی اتباع نبی کے اقوال اور ان کے افعال میں ہے، نبی کی اتباع نبی کے اقوال اور افعال میں ہے۔ مثال کے طور پہ دو افراد اگر ہیں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فلاں کی باتوں کو مانو، فلاں کی اتباع کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری باتوں کو مانو، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں اس کی بات کو تم مانو۔ تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، یعنی قرآن کو چھوڑ کر، یعنی قرآن کو مانتے ہوئے، قرآن پہ ایمان رکھتے ہوئے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہوگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات پہ بھی عمل کرنا ہوگا، ورنہ جو آگے کہا گیا ہے وہ چیز حاصل نہیں۔ یحببکم اللہ، اگر ہم ایسا کریں گے، اتباع سنت کو اپنائیں گے
تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ اتباع سنت کا فائدہ ہے۔ نبی کی سنت کا اتباع کرنا اور نبی کے اقوال کو ماننے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں حاصل ہو، یہ پہلا فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس کے لیے بخشنا رحم کرنا کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نظر میں جو شخص محبوب ہوتا ہے آپ اس کی باتوں کو مانتے ہیں، اور یہی تو اتباع ہے، اسی کو اتباع اور اطاعت کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعویٰ نہیں، عمل، اتباع اور اطاعت یہ ضروری ہے۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث کے اندر بڑے اچھے انداز میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی التی بین جنبی، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، سوائے میرے اس جان کے جو میرے دونوں پہلوں کے درمیان ہے، یعنی میرے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الی من نفسی التی بین جنبی، کہ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، یہاں بھی قرآن کا ذکر ہونے پہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، آپ میرے نزدیک میرے اس نفس سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور محبوب ہیں جو میرے اندر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے، اور اس کے بغیر آپ کا ایمان ناقص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اطاعت اور اتباع سے جڑی ہوئی ہے۔ اطاعت اور اتباع سے جڑی ہوئی، جہاں بھی محبت کا لفظ آتا ہے آپ یہ سمجھیے کہ وہاں پہ نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے، اتباع سنت کا مفہوم ہے۔ ہم نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، اور اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی ہم اتباع کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ قیامت کب ہوگی؟ عجیب سا سوال ہے۔ یہ سوال عام طور سے کفار کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پہ تھے، لیکن ایک مومن شخص سے آकर اس کے بعد سوال کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ قیامت کے بارے میں پوچھ لو، ایک بڑی چیز کے بارے میں پوچھ لو، اس کے بعد تو عبادت کا کوئی سلسلہ جڑا نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ نماز، روزہ اور صدقہ اس کے لیے میں نے اکٹھا نہیں کرا، یعنی میں نے بہت عبادتیں نہیں کی، بہت نمازیں نہیں پڑھی، بہت روزے نہیں رکھے، بہت صدقے نہیں کیے، لیکن کیا چیز ہے میرے پاس؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یعنی اطاعت، اتباع۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انت مع من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ۔ ایک دوسرا واقعہ ہے اس سے بھی زیادہ گہرا اور اس سے بھی زیادہ اس میں عبرت کا پہلو ہے، عبرت سے یعنی نصیحت کا پہلو ہے ہمارے لیے۔ ایک شخص سے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میرے مال اور میرے نفس سے زیادہ پیارے ہیں، میں آپ کو اپنے نفس اور اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں جب گھر کے اندر رہتا ہوں اور آپ کی مجھے یاد آتی ہے تو میرے اندر صبر نہیں ہوتا، جب تک کہ میں آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب تک آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک میرے اندر صبر نہیں ہوتا۔ یہاں تک تو معاملہ تھوڑا آسان لگتا ہے کہ نبی کے پاس آ کر دیکھ لیتے صبر ہو جاتا، لیکن صحابہ کرام کی سوچ بہت اونچی تھی، صحابہ کرام بہت دور تک سوچتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ اونچا مقام دے گا، اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا، اگر یعنی ایسا نہیں امید کہ ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں ہم جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ صحابی تھے، نبی کے سے محبت تھی، نبی کی اطاعت تھی، نبی کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا، اور اس کے باوجود وہ کیا کریں کہ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں میرا مقام پتہ ہے تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تھوڑا میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، یعنی جنت میں آپ تو رہیں گے لیکن آپ کا مقام بہت اونچا رہے گا اور مجھے وہ مقام نہیں حاصل ہو پائے گا، اس لیے کہ انبیاء کا مقام اونچا ہے اور میرا مقام نیچا ہے، تو ایسی صورت میں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یعنی دنیا میں تو یاد آتی ہے تو چلا جاتا ہوں، جا کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ کو دیکھ پاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ ان کی محبت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے۔ کیا آیت نازل کرتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، یہاں پہ قصہ محبت کا ہے، لیکن آیت نازل ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ قصہ محبت کا ہے، پورا قصہ محبت سے متعلق ہے، شروع ہی سے وہ کہتے ہیں لا انت احب الی من مالی و نفسی، کہ آپ اے اللہ کے رسول میرے نزدیک میرے مال میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن جواب آیت کیا نازل ہوتی ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کرے گا۔ صرف محبت نہیں کہ زبانی محبت ہم نے دعویٰ کر دیا، یعنی محبت کا جو مفہوم ہے وہ اطاعت ہے، محبت کا جو مفہوم ہے وہ اتباع ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ افراد ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ دیکھیے محبت کا نتیجہ کیا ہے، محبت کا نتیجہ کیا ہے، اور یہ محبت صرف دعوے سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں نبی کی محبت نہیں ملتی، جب تک حقیقی معنی میں ہم صحیح سنت کی اتباع نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں رسول اور اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہم زبانی اگر دعویٰ کریں گے تو ایسی صورت میں اتباع سنت کا دعویٰ صرف رہے گا، لیکن عمل کی عدم موجودگی میں ہم نبی کی رفاقت، نبی کی رویت، نبی کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنت کی اتباع میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔